الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: وأما اليتيم فلا تقهر، کہ یتیم کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو. معزز بھائیوں، کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر اس کے والدین کا سایہ باقی رکھے، کہ جو والدین اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی تربیت کرنے والے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، بچپن میں اس انداز سے اس کی حفاظت کرنے والے، اور حتیٰ کہ انسان کے بڑے ہونے کے بعد بھی وہ والدین جو ہیں اس کے لیے وہ دعائیں ہیں اور جنتوں کا ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی جنت حاصل کرتا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کی نعمت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ہیں، کہ جس نعمت کو پہچاننے کی، اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس نعمت کی قدردانی اکثر و بیشتر لوگ اسی وقت جانتے ہیں کہ جب وہ ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جب ان کی دعائیں بند ہو جاتی ہیں، اور بعد وہ بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے ان کے جانے سے پہلے ہی ان سے محروم ہو جاتے ہیں، ان سے بائیکاٹ کر کے، ان سے دور ہو کر، ان کی نافرمانیاں کر کے، ان سے بدسلوکیاں کر کے، چاہے جائے کہ ان کی دعائیں حاصل کریں، چاہے جائے کہ ان کی رحمت و شفقتوں کا ان پر سایہ ہو، اس کی بجائے بلکہ ان کی بد دعائیں ممکن لے رہے ہوں. اور ممکن ہے کہ طرح طرح کی ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آفتیں پڑتی ہوں. اسے بھائیو ضرورت ہے والدین کی اس نعمت کی قدردانی کرنے کی. تو بات کر رہے تھے کہ بچپن میں چھوٹا ہے بچہ، اس کے لیے ماں باپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور ماں باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کہ جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے حقوق کا خیال کرتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات بچپن میں ہی کوئی ماں باپ سے محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے، جس کو ہم یتیم کا نام دیتے ہیں، کہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ فوت ہو جائے، یہ ہے وہ جو یتیم ہے. اور اس طرح کے معاشرے کے کمزور لوگ کہ جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ یتیم بچہ ہو یا کوئی غریب فقیر مسکین آدمی ہو یا کوئی بیوہ عورت ہو، اس طرح کے لوگوں کے لیے اسلام کے اندر خاص طور پر ان کے حقوق کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ان کی سرپرستی کرنا، اگر بچے ہیں، اگر کوئی بڑا بھی ہے تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی حاجتیں پوری کرنا، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی آخرت سے پہلے دنیا کی سعادتوں کا، اس کی خوشحالیوں کا رستہ ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تمہاری ضرورتیں حاجتیں پوری ہو جائیں تو کیا کرو؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے ساتھ نرمی شفقت مہربانی کرو. اس سے اللہ تیرے دل کو بھی نرم کر دے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری کر دے گا. کیونکہ بھائیو، اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ آدمی جس طرح کا کام کرتا ہے، اللہ اسی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. آپ بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ آپ مہربانی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
تو اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ بھی آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا، کیونکہ دنیا اللہ نے اسی قاعدے کلیے پر بنائی ہے کہ کما تدین تدان، کہ جیسا تم خود کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اور دوسرے الفاظ میں ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اچھا کردار ہے انسان کا، کسی بھی ماحول معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ احسان ہے، نیکی ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان پر صدقہ خیرات ان کو دینا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرنا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے پر لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی، دوسرے لوگوں کی خدمت پر لگا ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی حاجتیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کو صرف اپنے آپ کی فکر ہے، جو صرف اپنے آپ ہی کو جانتا ہے، کہ جس کو دوسروں کو کوئی فکر فاقہ نہیں، کسی کے دوسرے کو پتہ ہی نہیں، ان کے کوئی ضرورت کا احساس ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو پھر چھوڑ دیتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں، کس طرح سے مرتے ہیں، کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی، اللہ کے فضل و کرم بھی، اللہ کی رحمتوں بھی ایسے لوگوں سے اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو پانا تو اللہ کے حقوق، عبادت کے، سچا عقیدہ رکھنے کے، نماز روزے جیسے اس طرح کے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق ادا کرنا، ان پر شفقت مہربانیاں کرنا، اور ان کے سر پر سایہ بننا، اگر کوئی اس چیز کا محتاج ہو ان کی سرپرستی کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماحول معاشرے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کی مدد کے محتاج ہیں، کہ جن کے تعاون کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، جن کی مدد کر کے اللہ کی مدد پا سکتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ خود وہ جلیل القدر ذات ہے، اللہ وہ غنی الحمید ذات ہے جو کسی کے مدد کا محتاج نہیں۔ اللہ کی مدد کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، بندوں کا سہارا بننا۔ ہاں، تم اوروں کو سہارا بنو گے، اللہ تمہارے لیے سہارے کھڑے کر دے گا۔ اور صورتحال دیکھنے والا بھی اور تاریخ پڑھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے کس طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کس طرح سے ان کے لیے سہارے کھڑے کر دیتا ہے، جب بندہ خود اوروں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی اولادوں کے لیے اللہ سہارے کھڑے کر دیتا ہے۔ انسان کی نیکی، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک و کردار، یہ وہ چیز ہے کہ جو نہ کہ صرف اس کی زندگی میں اس کے کام آتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی اولادوں کی، اس کی نسلوں کی حفاظت کے کام آتی ہے۔ ہم سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ اس واقعے میں ایک کیا ہے کہ خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں، بھوک لگی تھی، کھانے کی ضرورت تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو خیر چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں، ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی اس چیز کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ بستی والوں کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے، کہ انہوں نے کس طرح ہمارے ساتھ بدسلوکی کی کہ مہمان کا جو حق تھا وہ بھی ہم کو نہ دیا، کہ کھانا بھی نہ دیا، اور تم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو۔ تو خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ دیوار میں نے کیوں سیدھی کی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے،
جن کا باپ فوت ہو چکا اور دنیا سے جانے سے پہلے وہ اپنا مال، اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے دبا کر گیا. کس لیے؟ کہ بچے جب جوان ہوں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تو اپنا یہ خزانہ نکالیں گے، اپنا مال نکالیں گے اور ان کے کام آ جائے گا. کیونکہ اگر ویسے ہی چھوڑ دیتا، دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا، بچے چھوٹے تھے، اپنے مال کی حفاظت نہ کر پاتے، مال برباد ہو جاتا، ضائع ہو جاتا. تو اللہ نے اس آدمی کو یہ سمجھ دی کہ اپنا مال جو ہے اس دیوار کے نیچے دبا دے، کہ تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس وقت نکال کر اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. تو خضر علیہ السلام آتے ہیں کہ ابھی چونکہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی یتیم ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی دیوار گر جاتی تو ان کے باپ کا دبایا ہوا خزانہ باہر سامنے آ جاتا، لوگ اٹھا کر لے جاتے. تو تیرے رب کا حکم تھا کہ میں اس دیوار کو سیدھی کروں تاکہ ان یتیموں کا مال محفوظ رہے، اور جب بڑے ہوں تو اس وقت اپنا مال نکال کر اسے کام لے. وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اس کو کیوں حکم دیا؟ خضر علیہ السلام کو اس چیز کا حکم کیوں دیا؟ فرماتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. ہاں، انسان کی نیکی، اس کے دوسروں کے ساتھ احسانات، اس کے دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ کہ صرف اس کے کام آتی ہیں بلکہ اس کی نسلوں تک اس کے ساتھ چلتی ہیں. جس طرح سے وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، محتاجوں کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس کی ضرورتوں پر لگا دیتا ہے، اس کے سہارے بنا دیتا ہے، اور بلکہ اس کی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سہارے کھڑے کر دیتا ہے. یہ واقعہ بھائیوں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کس طرح ضرورت ہے انسان کو، اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی اچھی ہو، آخرت میں بھی جنتیں اس کو مل جائیں، اللہ اس پر راضی ہو جائے، تو ضرورت ہے معاشرے کے محتاج لوگ، مسکین لوگ، خصوصاً یتیم اور یہ بے سہارا، ان کے سہارے بننے کی، ان کی حاجتیں پوری کرنے کی، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے کسی بھائی کی ضرورت حاجت کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں، کسی بھائی کی ضرورت حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں، میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اعتکاف، ابھی رمضان آ رہا ہے، بڑی عظیم ترین عبادت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال اس کا اہتمام کرتے، اعتکاف بیٹھتے مسجد میں. آپ ماتے کہ 1 مہینے کا مسجد نبوی میں کیا ہوا اعتکاف، اس سے بہتر کیا ہے کہ اپنی کسی بھائی کی ضرورت حاجت کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں. تو بھائیو، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی کسی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہوتی ہے کسی انسان کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس طرح کے کام کرنے کا موقع مل جائے، اس کی توفیق مل جائے. اور کسی انسان کی بدبختی ہوتی ہے، اس کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ حالات موجود ہونے کے باوجود بھی، موقع پائے جانے کے باوجود بھی اس کو کسی اس طرح کی خیر نیکی کرنے کی توفیق نہ ہو. اس کی ضرورت ہے اللہ سے نیکی کی توفیق مانگنے کی، اور اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی. معاشرے کے آس پاس کے، سوسائٹی کے رشتہ داروں میں سے دیکھیے جو غریب محتاج ہیں، مسکین فقیر ہیں، جو یتیم ہیں، ان کا سہارا بنیں. اللہ آپ کا سہارا بنے گا، اللہ آپ کے لیے سہارے کھڑے کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے.